ذرا آگے چل کے. اب میں ذرا یہ عامر خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اب یہ ذرا دوسری رپورٹ پر آئے تھے جو کہ آج آئی ہے, یعنی کہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کی رپورٹ. مثلا میں نے بتایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جناب یہ ایم کیو ایم کے سیکٹر انچارج اور عماد صدیقی اور یہ سب, تو اس پر آپ کی کیا اوپینین ہے؟ آپ کے خیال میں رپورٹ جو کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے؟ دیکھیں بادامی, جہاں تک جے آئی ٹی کا سوال ہے یہ قانونی ایشو ہے, اور اس کے اوپر میں زیادہ بحث نہیں کروں گا کہ یہ جے آئی ٹی کی کیا امپورٹنس ہے اور کیا اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. جو اس کے اندر کانٹینٹ ہے اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. جی میں اسی پہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی رائے آپ کے خیال میں ٹھیک لکھا ہے اس کا کانٹینٹ کی, قانونی حیثیت کی نہیں, کانٹینٹ کی بات کر رہا ہوں سر. دیکھیں وہی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جے آئی ٹی جس طرح ہوتی ہے اس کے اوپر بڑے سوال ہیں, بہت سوال اٹھائے جا سکتے ہیں, لیکن اس جے آئی ٹی کے اوپر یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ یہ اتنے عرصے کے بعد کیوں پبلک کی گئی. اور پھر دوسری بات یہ کہ اس جے آئی ٹی, ہاں میں ساری جے آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں, میں صرف بلدیہ فیکٹری کی بات نہیں کر رہا, میں ساری جے آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جتنی بھی, چاہے وہ نثار مرائی صاحب کی ہو یا عزیر بلوچ صاحب کی ہو, کسی کی بھی جے آئی ٹی ہے, ان جے آئی ٹیز کے خلاف تو پیپلز پارٹی خود عدالت میں گئی تھی کہ اس کو شائع نہ کیا جائے, اور اب پیپلز پارٹی خود یہ پبلک کر رہی ہے ساری جے آئی ٹی, تو اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ سکتے ہیں اور اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن میں اس سے ہٹ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس شہر کے اندر چاہے لیاری کے اندر جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ کوئی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, سب میڈیا کے اوپر آتا رہا ہے, نوشتہ دیوار ہے, سب کو معلوم ہے کیا ہوتا رہا ہے. جہاں تک آپ بلدیہ فیکٹری کی بات کرتے ہیں, میں ایم کیو ایم کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم ان کو ڈس اون نہیں کر رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا تعلق جو جے آئی ٹی میں جو نام آ رہے ہیں ان کا تعلق ایم کیو ایم سے نہیں تھا, بالکل ایم کیو ایم سے تھا, لیکن اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے اور عدالت اس پہ وہ جرم ان کا ثابت ہوتا ہے, عدالت ان کو سخت سے سخت ترین سزا دے, ایم کیو ایم تو کوئی شکوہ نہیں کرے گی. اور وہ تو پیپلز پارٹی بھی عزیر بلوچ کو پھانسی ہو جائے تو شکوہ تھوڑی کر رہی ہے. دیکھیں بربریت کا مظاہرہ ہوا ہے بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے اندر, طور پہ کیا ہمارا کیا لینا دینا, تو آپ اس منطق کو ٹھیک مان لیں گے نا, پیپلز پارٹی کو معصوم قرار دے دیں گے نا, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یار حماد نے اگر کیا تو سزا تو ہم نے تھوڑی کروایا, پارٹی نے تھوڑی کیا, پارٹی تو بے قصور ہے. نہیں میں تو یہ بات کہہ ہی نہیں رہا نا, پیپلز پارٹی وہ کیا کہہ رہی ہے, کیا اس کا موقف ہے, میں اس کی طرف تو جا ہی نہیں رہا. میں ایم کیو ایم کی طرف سے بات کر رہا ہوں. ان لوگوں کا جن کی طرف جے آئی ٹی میں اشارہ کیا گیا ہے یا جہاں ان کے نام آئے ہیں, وہ اگر ان جرائم میں ملوث ہیں, آپ بالکل ان کے خلاف ایکشن لیں. قانون یہ ساری باتیں جو کہی جا رہی ہیں کہ جے آئی ٹی, آپ نے دوسری واقعے کی مثال دی, یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کر رہے تھے. اس جملے کا اطلاق تو یہ تو اتنا جنیرک ہے کہ اس جملے کا اطلاق آپ دنیا کے کسی بھی آدمی پہ کر دیں 7.5 ارب کی, اگر جرم کیا ہے تو سزا نہیں تھی. نہیں میں اسپیسیفک پوچھ رہا ہوں آپ کے خیال میں یہ لوگوں نے کیا ہی نہیں کیا, اس لیے کہ آپ بہت متعلق ہیں, اس لیے کہ یہ لوگ آپ کی پارٹی کے عہدیدار رہے ہیں, اس لیے کہ لوگ کرتا دھرتا رہے ہیں, اس لیے کہ کراچی تنظیمی کمیٹی کا بڑا رول تھا, اس لیے کہ ہمارے سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نوشتہ دیوار ہے کہ عزیر بلوچ یا باقی لوگ کیا کرتے رہے, اس سے بھی زیادہ بڑا نوشتہ دیوار پر اس سے زیادہ جلی حروف میں لکھا ہے, پتہ ہے سب کو کہ کہاں سے آواز آتی تھی, شہر بند کرو تو شہر بند, کھولو تو کھولو, جلاؤ تو جلاؤ, یہ سب تو پتہ ہے. آپ بتائیں نا کہ آپ کے خیال میں ٹھیک ہوا نہیں. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں وسیم بھائی, میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں, میں اپنی پارٹی کا موقف دے رہا ہوں کہ 22 اگست 2016 کے بعد جب سے معاملات ہمارے ہاتھ میں آئے, ہم لوگوں نے ان ساری پوری تنظیم کے معاملات کو سنبھالا ہے, اس وقت سے پارٹی کے اندر اس طرح کی کسی بھی چیز کو نہ برداشت کیا جا رہا ہے, نہ اس طرح کی کوئی پالیسی اختیار کی جا رہی ہے. اگر یہ واقعہ کوئی بھی اور واقعہ 22 اگست 2016 سے پہلے کا ہے تو آپ اتنی آرام سے کہہ کے بری ذمہ ہو سکتے ہیں کہ یار وہ پارٹی کوئی اور چلاتا تھا, وہ جلا دیتا تھا, کبھی فیکٹری کبھی, بس ہم کیا کریں, ہمیں کیا پتا, وہ خود تھوڑی آتا تھا کوئی جلانے کے لیے, یہیں کے لوگوں سے آپریٹ ہوتا تھا نا سارا کام, اور یہاں کے کرتا دھرتا آپ لوگ تھے. نہیں یہ آپ یہ میرے اوپر الزام براہ راست میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں, میں تو کرتا دھرتا نہیں تھا, جو لوگ کرتا دھرتا تھے آپ ان سے یہ سوال کیجئے. آپ لوگ تھے, اسی لیے میں نے کہا کہ عامر خان تھے, لیکن آپ لوگ تھے. اور میں بات کہہ رہا ہوں کہ اگر لندن سے کسی حکم پر کراچی میں پرتشدد کارروائی ہوتی تھی تو یہ ماننا کیا ممکن ہے کہ کراچی کی تنظیم کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, لندن سے کوئی آرڈر دیتا تھا, کراچی میں کسی کو دیتا تھا, شہر بند ہو جاتا تھا, جل جاتا تھا, ہمیں کیا معلوم یار, ہمیں کیا پتا. یہ لاجیکل لگتی ہے بات. جو لوگ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں لاجیکل ہے, جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو لوگ ذمہ دار تھے, جن لوگوں کے پاس اس وقت اختیارات تھے, جو آج بڑھ کر بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے معافی مانگ لی, وہ بتائیں نا, وہ ان سے سوال یہ کیا جانا چاہیے کہ وہ ذمہ داران تھے اور سارے اختیارات ان کے پاس تھے, ان کی مرضی کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا تھا. اس وقت پاکستان کا کوئی آدمی نہیں ہے
جو کہ آج کیو ایم کیو ایم لندن کہلائی جاتی ہے، یعنی جو اس وقت با اختیار ہوتا؟ نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے. اس میں رؤوف صدیقی صاحب کا نام آتا ہے. رؤوف صدیقی بھائی نے وہ اس وقت وزیر تھے، انہوں نے ریزائن کیا. انہوں نے کہا جس طرح کی بھی تحقیقات ہونی ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ان کو عدالت نے ضمانت بھی دی ہوئی ہے. سوائے رؤوف صدیقی کے اور تو کوئی آدمی نہیں ہے. رؤوف صدیقی بھائی نے تو حماس صدیقی کا بھی نام ہے نا، وہ بھی ایم کیو ایم کے کراچی تنظیمی کمیٹی کا تھا نا. رحمان بھولا کا بھی نام ہے نا، اس میں ایک بلدیہ ٹاؤن کے سیکٹر انچارج کا بھی نام ہے نا. تو سیکٹر انچارج کاروائیاں کر رہے تھے، آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا؟ وسیم میں کہہ تو رہا ہوں نا کہ جو لوگ ذمہ دار تھے ان کو پتا ہوگا، ان سے پوچھیں آپ. نہیں، میں یہ کہہ بہت رہا ہوں ساری خرابیاں رہی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کام اتنا سادہ تھا کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یار کسی نے اپنے طور پہ کر لیا، یا باقاعدہ منظم سطح پر یہ کام ہوتا تھا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا وسیم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے کر لیا، یہ نہیں میں کہہ رہا. یہ میرے الفاظ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس شہر کے اندر 268 لوگ جلا دیے گئے. اس کے اوپر بالکل تحقیقات ہونا چاہیے. ایم کیو ایم کے کسی آدمی نے کیا ہے، بالکل اس کو سزا ملنی چاہیے. اس کو پھانسی چڑھا دیں آپ، میں کب منع کر رہا ہوں. بالکل ہونا چاہیے. اور جو لوگ اس وقت اختیارات رکھتے تھے ان سے سوال ہونا چاہیے، ان کو قانون کے دائرے کے اندر لے کے آنا چاہیے. مدد صاحب آپ کا یہ ٹھیک ہے، عامر صاحب کے تجزیے پر آپ کا کیا تجزیہ ہے مدد صاحب؟ دیکھیں، مجھے صحیح سے یاد نہیں کہ عامر خان اس وقت ایم کیو ایم میں واپس آ گئے تھے یا نہیں آ گئے تھے. میں تھوڑا سا مس کر رہا ہوں اگر وہ نہیں کرے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنا بڑا واقعہ اگر اس میں ان ساروں لوگوں کے نام ہیں جو نام ہے بلدیہ فیکٹری میں، وہ سب کے سب ایم کیو ایم کے ایکٹیو لوگ تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایکٹیو نہیں تھے. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ رؤوف صدیقی صاحب اس وقت صوبائی وزیر داخلہ تھے غالباً، نہیں صوبائی وزیر داخلہ نہیں تھے، بہرحال وزیر تھے جب انہوں نے ریزائن کیا. صوبائی وزیر صنعت تھے. صوبائی وزیر صنعت تھے. انہوں نے ریزائن کیا. اس میں بلدیہ فیکٹری میں اور بہت سے اینگل ہیں وسیم. اس میں کس طریقے سے اونرز نکل گئے باہر. اگر آپ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشنز کی رپورٹ دیکھیں تو آئی ایل او کی رپورٹ میں مالکان فیکٹری کو بری الذمہ نہیں قرار دیا گیا. یعنی انہوں نے ان کو اس سے وہ نہیں کیا گیا، کیونکہ انہوں نے دوسرے اینگل سے رپورٹ کی تھی کہ بھائی آپ نے وہ جو ایگزٹ گیٹس تھے وہ کیوں بند تھے. وہ بند ہونا جو ہے وہ بذات خود، کیونکہ اگر وہ نہیں بند ہوتے تو شاید بہت سے لوگ بچ جاتے اس میں. صحیح ہے. جہاں ایک طریقے سے وہ ٹیررزم ہوا مبینہ طور پہ، اور اس کی تو اب مدد صاحب آپ کی رائے میں، چونکہ ایک اور بھی اوپینین ہے، مثلا مصطفیٰ کمال صاحب کی اوپینین ہے ان کے سارے کہ بھائی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی نہیں تھی، یہ ایک حادثہ تھا. آپ کی رائے میں بلدیہ ٹاؤن حادثہ تھا یا دہشت گردی تھی؟ وسیم اب تو کنکلوڈنگ وہ آ گئے ہیں نا. اب تو اس کے آرگومنٹس کنکلوڈ ہو گئے. اب تو فیصلہ آنے والا ہے. اب تو اس جے آئی ٹی کی بھی شاید اس طریقے سے اہمیت نہیں رہے اس میں. لیکن کس لیے کہہ رہے ہیں؟ اگر مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں تو وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں، وہ ایون انڈائریکٹلی عمار صدیقی کو بھی اس میں جو ہے وہ نہیں سمجھتے. وہ یہی سمجھتے ہیں انڈائریکٹلی نہیں، بلکہ وہ تو ڈائریکٹلی سپورٹ کرتے ہیں عمار صدیقی. بلکہ اگر چلا بھی سکیں مصطفیٰ کمال صاحب اگر کلپ چلا بھی سکیں کہ عمار صدیقی کہتے ہیں کہ بھائی بالکل بے گناہ ہے، کچھ نہیں ہوتا. اس وقت دکھا دیں، ایک منٹ دکھا بھی دیں. چلیں، اس قائم خانی اور عمار صدیقی اس آگ کو لگانے خدا نہ خواستہ اور ساری چیزوں میں جو انوالو ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں دو لوگوں کی بات کر رہا ہوں، صرف ان دو لوگوں کی بات کر رہا ہوں. مصطفیٰ کمال کو پہلے پھانسی دیجیے گا، پھر بعد میں ان کو سزا دیجیے گا. میں آج بھی اپنی بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں ارشد بھائی، آج بھی ابھی بھی آپ آج اپنی بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں. عمار صدیقی انوالو نہیں ہے اس کے اندر. اور مصطفیٰ کمال کا وہ کلپ بھی دکھائیں جس میں کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حادثہ تھا، یہ دہشت گردی کی کارروائی نہیں تھی. دکھائیے گا. بلدیہ ٹاؤن ایک حادثہ ہے. ہمیں پتا ہے کہ وہاں پر کسی نے آگ لگائی نہیں ہے، آگ لگی ہے. اور آپ جو ہے وہ جو 260 لوگ بیچارے جو جلے ہیں ان کے لواحقین کے وکیل سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی آگ لگی ہے، ہمارے سامنے آگ لگی ہے، دروازے بند کیے گئے ہیں، باہر نہیں نکلنے دیں. یہ بڑا لمبا ڈرامہ ہے سارا. اور اس پہ انیس قائم خانی صاحب سے بھی ہم نے بات کی تھی اس پہ، اور انہوں نے کیا کہا تھا وہ بھی دکھائیے گا ذرا. اور یہ حماس صدیقی عبد الرحمان بولا، یہ نام بھی آپ کے خیال میں غلط ہیں اس جے آئی ٹی میں؟ میں حماس صدیقی کو جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ حماس صدیقی کا نام غلط ہے. ایک صاحب حماس صدیقی صاحب جن کو آپ بالکل علل اعلان ڈیفینڈ کرتے ہیں، کیا وہ میں جانتا ہوں کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ یہ کام کرتا تھا، کالیں کر کے بھتے مانگتا تھا، جو اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں یہ آگ لگواتا تھا. بالکل غلط بات ہے، بالکل امپاسبل غلط بات. اب میں یہ جانتا ہوں جب بھی ایسا موقع آیا کہ عمار صدیقی آ کر ولنگلی
یہاں کے روایتی طریقہ کار سے نہیں، ٹارچر کر کے الٹا لٹکا کے نہیں، ولنگلی سارے کچھ کوروبریٹ کر کے ایویڈنسز کے ساتھ بالکل ولنگلی بتایا کہ اس پہ آپ نے کیا، میں اس قوم سے معافی مانگوں گا، آپ کے پاس بیٹھ کر معافی مانگوں گا کہ میرے ایک شخص کے بارے میں ساری باتیں جو غلط ہیں مجھے قوم معاف کرے، اور میرے ساتھ جو میری سزا بنتی ہے اس غلط چیز کو پرسو کرنے کے لیے میں کون لوگ تو اس وقت صاحب اختیار؟ دیکھیں جو اب مصطفیٰ کمال اگر اور انیس قائم خانی یہ کہیں، اور وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ پہلے دن سے بلدیہ فیکٹری کو ایک ایکسیڈنٹ کہہ رہے ہیں، وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمار صدیقی بالکل انوالو نہیں ہے، لیکن پھر عمار صدیقی اگر تنظیمی کمیٹی کے سربراہ تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمار صدیقی اس لحاظ سے ان کا ایک کلین ریکارڈ رہا ہے۔ اگر میں مصطفیٰ کمال کے اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں تنظیمی کمیٹی، اس کا مطلب ہے کیونکہ تنظیمی کمیٹی پہ سب سے سیریس چارجز ہیں۔ اچھا میں ویسے مظہر صاحب مصطفیٰ کمال صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے میں یہ اخذ کرتا ہوں کہ وہ بلدیہ ٹاؤن کی حد تک اپنے طور پہ بہت فائنالٹی کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حماس صدیقی نے اس میں کچھ نہیں کیا، لیکن وہ حماس صدیقی کی کرمنل ایکٹیویٹیز تھی یا نہیں تھی اس بارے میں کوئی کامنٹ انہوں نے اپارٹ فرام بلدیہ ٹاؤن نہیں کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں ان کے بیانات سے، میرا یہ خیال ہے۔ وسیم بتاؤں کہ یہ جو عزیر بلوچ والا یا سارا ایپیسوڈ ہوا ہے، پیپلز پارٹی یہ کلیم کرتی ہے کہ انہوں نے لیاری میں اوپن کا فیصلہ کیا، اور بہت سے لوگ پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ جی اس میں ذوالفقار مرزا نے بالکل کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ آن مائی ڈیڈ باڈی، اور انہوں نے پربلا بقول پیپلز پارٹی کے لوگوں کے۔ لیکن اصل کوسچن یہی ہے کہ پیپلز پارٹی جب اس زمانے میں یہ واقعات ہونے شروع، اور یہ یاد رکھیں یہ کراچی کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا کہ لیاری لیاری کے لوگوں کا جو ہے وہ کراچی کے دیگر خاص طور پہ اردو اسپیکنگ سے کلیش ہوا تھا، ورنہ جب ایم کیو ایم کی طاقت ہوا کرتی تھی، ایم کیو ایم شہر بند کرایا کرتی تھی تو لیاری اس وقت کھلا رہتا تھا۔ براہ راست ایم کیو ایم کا کبھی بھی لیاری کے حوالے سے انہوں نے کبھی بھی ادھر کی معاملات میں انٹرفیئر نہیں کیا، تو یہ پہلی مرتبہ ایک نئی چیز دیکھنے کو ملی تھی۔ اور اس کا سب سے امپورٹنٹ پہلو جو ہے، جو میرا خیال ہے نظر انداز کیا جاتا ہے، وہ کراچی بدامنی کیس ہے، جس کی وجہ سے پیپل کمیٹی کے جب واقعات ہونے لگے تو افتخار چودھری صاحب نے اس کو نوٹس لیا، اور میں اس کی ہیئرنگ اٹینڈ کرتا رہا ہوں، اور اس میں بڑے انکشافات ہوئے تھے۔ اس میں پہلی مرتبہ پتہ چلا تھا کہ صرف زمینی راستوں سے ہی اسلحہ نہیں آتا کراچی میں، سی کے ذریعے بھی آتا ہے، سمندری راستوں سے بھی آتا ہے۔ نیٹو کے کنٹینرز کا بھی اسی وقت پتہ چلا، جس میں 50 ارب روپے جو انکوائری ہوئی تھی اس میں ساری چیزیں پتہ چلی تھی، اور شاید عزیر کی رپورٹ میں بھی یہ ہے کہ کوئی نیٹو کے کنٹینرز بھی انہوں نے لوٹے تھے۔ جی ہاں، اور اس کی پھر بڑا زبردست وہ فیصلہ ہمیں تمام جماعتوں کے کرمنل ونگز کے حوالے سے، بس میں مزید آپ سے ذرا بات کرتا ہوں ایک اور کیس میں بھی، لیکن عامر خان صاحب کو میں ذرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، تو آپ پھر یہی بتا دیجئے کہ کون لوگ اس وقت کے کرتا دھرتا تھے، ان کے کیا نام تھے، خالی نام ہی بتا دیجئے کہ پھر جب کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ کیا یا نہیں کیا۔ وسیم بھائی، آپ خود اس پروگرام میں ان کے نام لے رہے ہیں، اس جے آئی ٹی کے اندر ان کے نام موجود ہیں۔ دیکھیں، میرا کہنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم پر تو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جے آئی ٹیاں پہلے سے تیار ہو جاتی تھیں اور بعد میں سائن کروا لیے جاتے تھے۔ ابھی یہ تیسری جو جے آئی ٹی ہے نثار مورائی صاحب والی، اس میں تو 2 اداروں کے سائن ہی موجود نہیں ہے۔ یہ تو بڑی ایک لمبی ڈیبیٹ ہے۔ ابھی یہ جو پیپلز پارٹی والی جو جے آئی ٹی ہے عزیر بلوچ صاحب والی، اس کے اوپر بڑے سوال اٹھے ہوئے ہیں کہ پہلے جے آئی ٹی دوسری تھی، بعد میں چینج ہوئی، اس میں سائن نہیں ہو رہے تھے، اس میں سندھ پولیس سائن نہیں کر رہی تھی، بہت ساری چیزیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں چاہے عمار صدیقی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، کسی نے بھی، اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اب آپ کے سامنے آتی ہیں نا میڈیا کے اوپر، ساؤتھ افریقہ سے بہت ساری چیزیں نیٹ ورک وہاں سے کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں کون سا پتہ ہوتا تھا؟ اب بھی ہو رہے ہیں، میڈیا کے اوپر ہی آ رہا ہے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے بتا رہے ہیں نا کہ ساؤتھ افریقہ سے بہت سارے الگ ہو گئے ہیں جو یہاں پر دہشت گردیاں کرتے ہیں۔ جان دو غالب تھے، تب یہ ممکن کیسے ہے کہ وہاں سے آرڈر ہو، یہاں پر ایگزیکیوٹ ہو، اور یہاں کے جو لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو؟ بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اس وقت بھی ساؤتھ افریقہ سے بہت سارے نیٹ ورک کام کر رہے ہیں نا، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ موازنہ اس لیے درست نہیں ہے کہ اب تو آپ لوگ آفیشلی الگ الگ ہو گئے، تو اب اگر وہ اپنے طور پر کچھ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو اس کا علم نہ ہونا
قطعی مطلب حیرت کی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت حیرت کی بات ہے نا اگر آپ کہیں کہ وہ کرتا تھا یہ لوگ کر دیتے تھے، یہاں پہ پتہ نہیں کون کرتا تھا. بادامی ایم کیو ایم کو آپ سمجھتے ہو، ایم کیو ایم کے پورے جو اسٹرکچر ہے اس کا طریقہ کار ہے آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہو. لندن سے اگر بہت سارے فیصلے ہوتے تھے یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے، کسی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. لندن سے بہت سارے فیصلے ہو رہے ہوتے تھے، یہاں کی رابطہ کمیٹی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. تو یعنی میں اگر اس سوال کا انداز میرا معصومانہ کر دیتا ہوں پھر، یعنی عامر خان صاحب ذرا آج سے 8-10 سال پہلے جاتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے اپنے کمرے میں اور آپ ٹی وی پہ ٹکر دیکھ رہے ہیں کہ 4 جاں بحق، 8 بسیں جلا دی، 10 لوگ مار دیے، تو آپ بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہوتے تھے کہ یار یہ پتہ نہیں یہ کون مار رہا ہے، یار یہ ہو کیا رہا ہے، پتہ نہیں کون کر رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی. ایسا ہوتا تھا یا آپ کو اندازہ ہوتا تھا کہ ہاں یہ کیا ہو رہا ہے، پتہ ہے ہمیں ٹھیک کیا ہوتا تھا؟ وسیم بہت سارے سوال آپ ایسے کیمرے کے اوپر بیٹھ کے کر رہے ہیں نا، میں آپ سے بھی اس طرح کے سوال کر سکتا ہوں کہ بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا. آپ کو پتا ہوتا ہے، نہیں کہہ سکتے. یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے اس پورے ملک کے اندر ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ جس وقت جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے اوپر کوئی سختی نہیں ہوتی، اس کے اوپر قانون نافذ کرنے والے ادارے کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہوتے. اگر ابتدا میں ہی ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر دیا جائے تو یہ جو چیزیں بڑھتی ہیں، افریت بن جاتی ہیں، یہ پھر اتنی بڑی چیزیں نہ بنے، فوری طور پہ اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. یہ ہے بدقسمتی ہمارے پورے سیاسی نظام کی، ہمارے پورے ملک کے. کسی نے اگر اس پر ایکشن نہیں لیا تو غلط کیا، کسی نے اس پر خاموشی اختیار کی تو بھی غلط کیا. لیکن یہ دونوں جرائم کی نوعیت چھوٹی ہے، جس نے جرم کیا اس کی نوعیت زیادہ بڑی ہے اور وہ شکوک آپ کی صفوں میں جاتے ہیں. تو یہ تو ایک سنجیدہ معاملہ ہے نا آپ کی طرف والا تو. اور اگین آپ سے مراد عامر خان ایک آدمی نہیں ہے، آپ کی پارٹی ہے. 22 اگست کے بعد سے اس ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ کوئی ایک بات کہہ دیں کہ بالکل وائلنس نہیں کرنی ہے، اسلحے کی سیاست نہیں کرنی ہے، بالکل پرامن سیاست کرنی ہے، 22 اگست کے بعد سے کوئی ایک واقعہ بتا دیجئے. ہم نے اپنی ایک پالیسی طے کر لی. اس وقت میں نہ ہمارے کنٹرول میں ہوتی تھی، بہت ساری چیزیں بھائی نہیں پتہ ہوتی تھیں، براہ راست لندن سے فیصلے ہو رہے ہوتے تھے، براہ راست وہاں سے ہدایت جاری ہو رہی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. جو لوگ بھی ملوث ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ ایم کیو ایم اس وقت میں یا آج کے وقت میں ایم کیو ایم میں جو ہیں یا نہیں ہیں، بہت کچھ لوگوں کے اکاؤنٹ نمبر تک دے دیے نا جے آئی ٹی کے اندر، پکڑے نا، سامنے لائیں، ان کے سرپرست سامنے لائیں، سزا دیں نا. بالکل. اچھا اس میں اور ہی بڑی بات ہو سکتی ہے، آگے کریں گے کبھی انشاءاللہ. مظہر صاحب ذرا میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں اور میں اب ذرا اس پکچر کو ذرا براڈ کیجئے کہ انصاف کی فراہمی یہ بھی تو ایک بڑا ایک سنجیدہ مسئلہ ہے نا. یعنی اب ہم آج بات کر رہے ہیں کہ اتنے ہائی پروفائل کیسز میں بھی ابھی تک ہمارے پاس سوالات ہیں لیکن جوابات ابھی تک نہیں ہیں. ابھی تک عزیر بلوچ کو کوئی سزا اس انداز سے نہیں سارا. اب آپ یہ دیکھیے جو حالیہ ایک واقعہ ہوا کل، اس سوالے سے 2 سماعت ہیں تو میں نے کہا آج کی اپورچونٹی دیکھتے ہیں آپ سے اس پہ بھی ایک آخری سوال آپ سے اس پر کر لوں. اب ایک میڈیا کا آدمی عام طور پہ تاثر ہوتا ہے کہ اس کی اپروچ بھی زیادہ ہے، ہائی پروفائل کیس ہوتا ہے، نوٹیبل ہوتا ہے تو اس کی چیزیں ذرا تیز چلتی ہیں. مرید عباس میڈیا سے تعلق ہے، سب نے دیکھا کس طریقے سے دہاڑے قتل ہوا، جس نے مارا پتہ ہے، ساتھ کس نے مارا پتہ ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی. وہ عاطف تو وہ اندر ہے، اس کا جو بھائی تھا عادل زمان جس کے نام پر وہ اسلحہ تھا جس سے مرید کو مارا گیا یہ بھی معلوم ہے. عادل اس کے ساتھ بھاگ رہا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج میں آ رہا ہے یہ بھی معلوم نہیں، یہ تو نظر آ گیا ہے. سہولت کار تھا ہر اعتبار سے، یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے. عادل زمان کی ضمانت ہو گئی. اچھا ضمانت بھی ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ اگلی سماعت میں نہ صرف یہ کہ پیش نہیں ہوئے بلکہ ان کا کوئی وکیل بھی پیش نہیں ہوا اور کوئی عذر بھی پیش نہیں کیا کہ کیوں پیش نہیں ہوئے. پھر وہ ایک جو دوسرا کیس تھا، یعنی یہ تو قتل کیس ہو گیا، جو دوسرا کیس تھا کہ بھئی عادل کے نام پر اسلحہ ہے جس کا غلط استعمال ہوا ہے، اس کیس میں بھی ضمانت ہو گئی. اب نہیں پتا وہ عادل زمان صاحب یہاں پر ہے بھی یا بس بھاگ گئے، ختم ہو گیا، ڈھونڈتے رہیں. یہ ایک ایگزامپل ہے مرید عباس کیس، حالیہ ایگزامپل ہے کہ جو کہ ہمارے نظام کے حوالے سے اور بھی بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ اگر ایک ہائی پروفائل کیس کا یہ حال ہے تو عام آدمی جو کہ ایک ٹکر کی مار ہوتا ہے کہ جی لانڈی میں فائرنگ 2 جہاں بھاگ، وہ تو بس جس دن اس کا کوئی عزیز مر جائے وہ تو پھر اس کیس میں بھی فاتحہ پڑھ لے نا عزیز کے ساتھ، کیا ہونا ہوا نا کچھ بھی نہیں ہے اس میں. وسیم یہ تو آپ ایک ایسے کیس کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں ابھی ٹرائل ہو رہا ہے. سہولت مرزا کے کیس میں کیا ہوا تھا، کتنے سال وہ ڈیتھ رو میں رہا، یعنی اس کی تمام اپیلیں مسترد ہو گئی تھی لیکن پریزیڈنٹ کے پاس ایک مرسی کی پٹیشن پڑی رہی تو پڑی رہی اس میں. تو انصاف کے جہاں ہمارے جن کی آپ بات کہہ رہے ہیں، انصاف کے تقاضوں کی بات کہہ رہے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی بات اگر آپ کر لیں
ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی اگر آپ کراچی ہوم ڈپارٹمنٹ میں جا کے 94 95 96 والی رپورٹس اٹھا کے پڑھ لیں تو 95%، کیونکہ میں نے کچھ بہت سی رپورٹس پڑھی ہیں اس میں، صحیح ہے، ہاں اس میں ایک لائن ڈال کے انہوں نے کیس فائل کلوز کر دی کہ ہی واز کلڈ ان دا لائن آف ڈیوٹی، ختم، چیپٹر کلوز. یا یہ کہ انکاؤنٹر ہوا، انکاؤنٹر میں مارا گیا. اس کے علاوہ وہ جوڈیشل کمیشن جو بنائے گئے تھے جو میجسٹریٹ کی، اس میں کچھ نہیں. اس کے بعد آپ چلے جائیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں ریفارمز بہت سارے سوالات کے جوابات ہیں، اور ریفارمز جب آپ کرتے ہیں تو اس کی ہیڈ لائن نہیں بنتی، اس پہ ٹاک شو نہیں ہوتا ہے، لیکن سسٹم اسی سے بہتر ہوتا ہے اور وہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب اور عامر خان صاحب، بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے المیوں میں سے ایک المیہ یہ بھی رہا ہے کہ جن کا کام تھا اداروں پہ ریفارمز کرنا، وہ سڑکیں، پل اور بسیں بناتے رہے، جو کہ بھی ضروری ہے. میری اس پر رائے کہ ضروری ہے، اچھا کیا، بہت ضروری ہے، لیکن ان کو ادارے بہتر بنانے تھے. اور جن کا کام تھا کہ وہ اپنے صفوں میں بھی ذرا اصلاحات اور سارا کچھ کرتے، وہ توجہ ذرا ڈیمز وغیرہ بنانے کی طرف زیادہ رہی، اور پھر اس طرح کے معاملات چلتے رہے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.